اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات، آپ تمام مؤمنین و مؤمنات، جتنے بھی ناظرین کرام ہیں وہ سب، اور تمام مؤمنین و مؤمنات پوری دنیا میں جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو امام کاظم علیہ السلام کی زیارت سے اس سال وہ نہیں آ سکے ہیں ان کی زیارت پہ، ان سب کی خدمت میں اور خصوصی طور کے اوپر ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ زمین مقدس کے بغداد میں جو امام کاظم علیہ السلام کا روضہ ہے کہ خود اس منطقے کا نام، خود اس علاقے کا نام ہی کاظمیہ پڑ گیا ہے، یا اس کو کاظمین کہتے ہیں یا جوادین کہتے ہیں۔ کاظمین اگر کہیں گے تو اس اعتبار سے کیونکہ یہاں پہ دو کاظم ہیں، ایک ساتویں امام امام کاظم علیہ السلام اور ایک نویں امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اور اگر جوادین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دو جواد ہیں، ایک ساتویں امام ہیں اور دوسرے نویں امام ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات ہمیں پتہ چل گئی کہ چاہے کوئی امام کسی لقب سے معروف کیوں نہ ہو جائے، لیکن جتنے بھی وہ اسماء حسنہ ہیں، جتنے بھی وہ القاب مقدسہ ہیں، یہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں، اور یہ سب کے سب ان تمام القاب میں شریک ہیں۔ اگر صادق صرف چھٹے امام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے امام کا یہ لقب نہیں، بلکہ وہ اس اسم کا مظہر، اس کے بارز مصداق تھے، اس نام سے وہ پہچانے گئے، ان کا لقب وہ پڑا۔ اسی طرح سے جب ساتویں امام کے لیے بات کرتے ہیں تو امام کاظم کہا جاتا ہے۔ کاظم وہ کہ جو دوسروں کے سے پہنچائے ہوئی جو عزا ہیں اور جو اذیتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر اپنے آپ کے ان مشکلوں کے اوپر، ان مصیبتوں کے اوپر وہ پوری طرح سے اس غیظ کے اوپر قدم رکھتے تھے، یعنی پورا کنٹرول رکھتے تھے ان کے اوپر، اور حلیم تھے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر کوئی مصیبت کا وقت آتا تھا تو اس مصیبت کا شکوہ نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا امام کاظم علیہ السلام اور دوسرے القاب مقدسہ آپ کے لیے تاریخ میں ملتے ہیں۔ اس سرزمین سے سب سے پہلے تو آپ کی یہ بتا دیں کہ یہاں سے آپ تمام حضرات، تمام مؤمنین و مؤمنات کی طرف سے نائب الزیارہ تھے، اور انشاءاللہ نائب الزیارہ رہیں گے، سب کی طرف سے یہاں سے زیارت کی جا رہی ہے، اور خود ہم نے خصوصی طور پہ تمام مؤمنین و مؤمنات کی نیت کر کے امام کاظم علیہ السلام کی ان کے استشہاد اور ان کی شہادت کے ایام میں زیارت کی۔ کوشش یہ ہے اس مکان سے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اس امر کو احیاء کیا جائے، اس کام کو زندہ کیا جائے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو ولایت ہے، خود روایات میں فرمایا احیو امرنا، ہمارا جو امر ہے، یہ جو ہماری ولایت ہے، یہ جو ہماری معارف ہیں، ان کو زندہ کرو۔ تو آج کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں ہے کہ جب ہم امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر ولو ان چند دقائق میں کچھ جان لیں۔ جیسے ابتدائی طور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کیا کہیں گے کہ امام کاظم علیہ السلام آپ کی جو ولادت ہے یہ مدینہ کے پاس کے ایک منطقہ ابواء میں ہوئی، 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور امام صادق علیہ السلام کے جو آپ کے والد بزرگوار ہیں، آپ کی شہادت 148 ہجری میں ہوئی۔
تو فرق دیکھیے کہ امام کاظم علیہ السلام کی ولادت میں اور امام صادق علیہ السلام کی شہادت، یعنی 20 سال کا جو یہ وقت تھا، ان 20 سالوں میں امام کاظم علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ زندگی بسر کی، اور پھر 148 ہجری میں جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو امام نے منصب امامت کو سنبھالا، اور 148 ہجری سے 183 ہجری تک آپ کی امامت کا دور رہا، یعنی 35 سال یہ آپ کا دور امامت تھا، 35 سال آپ نے امامت فرمائی۔ یہ جو 35 سال ہیں تو ان کو دو طرح سے اس چیز کو بانٹا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں امام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ جو 128 ہجری سے 148 ہجری تک ہے، کہ جو 20 سال کا دور ہے، کہ جو آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گزارا ہے آپ نے، اور دوسرا 148 ہجری سے لے کے 183 ہجری تک ہے، کہ جو 35 سال کا دور ہے، کہ جو آپ کی امامت کا دور تھا۔ یہ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے، دو بخش اس میں زندگی کو بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک بہت دقیق یہاں پہ فرق ہے، آپ لوگ آپ مفصل طور پہ، مختصر نہیں مفصل طور پہ آپ لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک جامعہ اسلامیہ پورا کھول دیا تھا، یعنی ایک پورا اسلامی مدرسہ کھول دیا تھا، اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے اور امام کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے اور کسب فیض کرتے تھے۔ مختلف علوم، چاہے وہ علوم دینی ہوں یا دوسرے علوم ہوں، چاہے وہ میتھس ہو، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، چاہے وہ ایسٹرونومی ہو، چاہے جتنے بھی علوم تھے جو غیر دینی ہیں، وہ اور تمام دینی علوم لوگ امام سے حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے آپ نے سنا ہے مفصل، آپ اس واقعے کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ دور ایسا تھا کہ جب ہمارے اماموں کے پاس پوری فرصت تھی۔ فرصت کیوں ملی؟ جو دشمن، جو دوسری طاقتیں ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مخالف آ کے کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے کیوں یہ فرصت دی؟ فرصت دی نہیں، بلکہ یہ وہ دور تھا کہ جب بنی امیہ کی حکومت کا زوال آ رہا تھا، اور دھیرے دھیرے یہ جو حکومت اور یہ جو تخت تھا یہ بنی عباس کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ اصل جو وجہ تھی وہ یہ تھی، لہٰذا بنی امیہ اپنی حکومت کو بچانا چاہ رہے تھے اور بنی عباس اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک دوسرے سے ان کا زیادہ ربط تھا اور امام کی طرف سے صرف نظر کیے تھے، امام کی طرف سے اپنا منہ موڑے ہوئے تھے، یعنی امام کے جو کام تھے، ان کی جو تبلیغات تھیں، ان کی جو رسالت تھی، اس کی طرف ان کی یعنی وہ جو پیغام پہنچا رہے تھے ان کی طرف ان کی توجہ کم تھی، لہٰذا پوری فرصت امام کو ملی۔ لیکن جب امام صادق علیہ السلام کا دور ختم ہوا اور امام کاظم علیہ السلام کا دور شروع ہوا، یہ وہ دور تھا کہ جب بنی عباس پوری طرح سے قدرت مندانہ طریقے سے حکومت کے اوپر مسلط ہو چکے تھے، پوری طرح سے جو تخت خلافت تھا یہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لہٰذا اس دور کو اس سے پچھلے والے دور سے ہم نہیں ملا سکتے کہ جس طرح سے امام نے علوم اسلامی بلکہ علوم انسانی کی تبلیغات فرمائی تھی چھٹے امام نے اپنے دور میں، اسی طرح سے امام کاظم علیہ السلام بھی یہ کام کرتے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا سب سے شدید دور اگر کوئی تھا تو یہ تھا، یا ایک دور مولا کائنات کا دور تھا کہ جو سب سے شدید تھا، کہ جہاں پہ ہر طرح کی چیز کے اوپر پابندی تھی، یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کئی دہے بلکہ 100 سال تک حدیث کے لکھنے پہ اور اس کو سنانے تک پہ پابندی تھی، لہذا احادیث لکھی نہیں جاتی تھی۔ یہ مولا کائنات کے دور میں ملتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات کا جو دور تھا اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی کہ جب اہل ثقیفہ پوری طرح سے خلافت کو اپنے قبضے میں کیے تھے، لیکن جو دوسرے ائمہ تھے وہ جب آئے تو دوسری حکومتوں کا، بنی امیہ کی
جتنی بھی وہ حکومتیں ہوں، چاہے وہ معاویہ کا دور ہو یا خاص طور سے واقعہ کربلا کے بعد، کہ وہ دور تھا کہ جب بنی امیہ کی حکومت زوال کی طرف مڑ گئی تھی، خصوصاً واقعہ کربلا کے بعد. اور واقعہ کربلا سے لے کے امام صادق علیہ السلام کے دور تک وہ زوال پہ آتے آتے وہ ختم ہوئی، لہٰذا امام صادق علیہ السلام کو فرصت ملی. لیکن اب جو امام کاظم علیہ السلام کا دور شروع ہو رہا ہے، یہ پھر وہ دور ہے کہ جب حکومت دوبارہ سے ایک طاغوت کے ہاتھ میں آ رہی ہے اور شدید طور پہ وہ اس کو اپنے قبضے میں مستحکم طریقے سے لے چکا ہے. لہٰذا امام کاظم علیہ السلام کے دور کی اگر ہم تشبیہ دینا چاہیں تاریخی اعتبار سے، تو مولا کائنات کے دور سے تشبیہ دے سکتے ہیں. کسی دوسرے امام کے دور سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. جس طرح سے امام مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کتنے سال تک اپنے گھر میں رہے، کتنے سال تک اپنے گھر میں رہے صرف اس بات کو لے کے کہ قرآن جمع کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ سب حکومت سے ڈرے ہوئے تھے. اسی طرح سے امام کاظم علیہ السلام کی جو زیادہ تر زندگی ہے، یہ یا اکیلے بیتی ہے یا قید خانے میں بیتی ہے. لہٰذا ان دونوں اماموں کی زندگی کو اگر تاریخی اعتبار سے ملانا ہے تو یہ نکتہ سنجی بہت اہم ہے. ان دونوں نقاط کو آپس میں ملانا بہت ضروری ہے. لہٰذا امام کاظم علیہ السلام کا یہ دور تھا. اور آپ کی جو والدہ تھیں، کون ہیں آپ کی والدہ؟ آپ کی والدہ ہیں جناب حمیدہ سلام اللہ علیہا. کہ جب امام صادق علیہ السلام کی ہمسری میں آپ آئیں تو امام باقر علیہ السلام نے جناب حمیدہ کو دیکھا اور پوچھا، کہا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ تو جناب حمیدہ نے جواب دیا، میرا نام حمیدہ ہے. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، حمیدہ فی الدنیا و محمودہ فی الآخرہ. یعنی آپ دنیا میں حمیدہ ہیں اور آخرت میں محمودہ ہیں. یہ آپ کی والدہ گرامی کا مقام تھا کہ خود زبان بے زبان امام معصوم امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے، یہ خود امام باقر علیہ السلام جناب حمیدہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جناب حمیدہ یعنی امام صادق علیہ السلام کے لیے جب جناب حمیدہ کو انتخاب کیا تو ان کا جو اخروی مقام تھا وہ بتا دیا کہ محمودہ فی الآخرہ، کہ آپ آخرت میں محمود ہیں، آپ آخرت میں محمودہ ہیں. یہ جناب حمیدہ کا مقام ہے. اور آپ لوگ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ تمام اہل بیت اطہار علیہم السلام اسی طرح سے ہیں. کیا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے فی الاصلاب الشامخہ، یعنی پاک ترین بہترین اصلاب میں، بہترین صلب میں تھے. والارحام المطہرہ، یعنی والد کی جانب سے بہترین صلب اور والدہ کی جانب سے بہترین رحم، مطہر رحم. والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا. یہاں پہ جو جاہلیت کا معنی ہے یہ کفر کا ہے، یعنی یہ جو کفر ہے یہ کبھی بھی اس نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے. لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، اس کفر نے کبھی ان ارحام مطہرہ کو نجس نہیں ہونے دیا ہے، یعنی نجاست اور تمام گندگیوں سے دور رکھا گیا ہے. اور یہ وہی شاہد ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ جس کا شاہد خود قرآن کریم ہے کہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمام طریقے کی برائیوں کو آپ اہل بیت سے دور کیا جائے. یہ زیارت وارثہ میں بھی یہ مضمون ہے اور یہ نص قرآن کریم ہے، یہ نص آیہ تطہیر ہے. لہذا یہ والدہ گرامی ہیں امام کاظم علیہ السلام کی. امام کاظم علیہ السلام اپنے والد کے دور میں، اپنے والد ماجد امام صادق علیہ السلام کے دور میں اور ان کے دور کے بعد، دونوں میں ہی آپ کی جو کرامات ہیں، یہ بارز ہیں. اس کے جو شواہد ہیں یہ صرف شیعی کتب میں نہیں ملتے، صرف شیعی کتابوں میں، صرف شیعوں
کی لکھی ہوئی کتابوں میں خالی یہ سب تاریخی واقعات نہیں ملتے، بلکہ حتیٰ اہل سنت اور جو ان کے علماء ہیں انہوں نے بھی متواتر طریقے سے ان واقعات کو، یعنی معنوی طور کے اوپر، معنی کے لحاظ سے ان واقعات کو نقل کیا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک واقعہ ہے، کیا واقعہ ہے کہ واقعہ شقیق بلخی جو ہے اس کو نقل کرتے ہیں، اور اس کو ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے اور حافظ عبدالعزیز نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بلخی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا جو دبلا پتلا جوان تھا، اور نہایت خوبصورت وہ جوان تھا، اور میں نے اس کو مسجد الحرام کے پاس دیکھا، میں نے اس کو حج کے راستے میں دیکھا، حج کے موسم میں میں نے اس جوان کو دیکھا۔ تو جب میں نے اس جوان کو دیکھا وہ ایک دم اکیلے بیٹھا تھا، کسی کی صحبت میں نہیں تھا، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک دم الگ تھا جوان۔ تو مجھے اس کے اوپر شک ہوا کہ اس کے ارادے مجھے نیک نہیں لگتے، لہٰذا مجھے کاوش ہوئی اور میں نے سوچا کہ جا کے اس سے پوچھوں۔ لہٰذا یہ بلخی ان جوان کے پاس گیا، اور جیسے ہی پہنچا تو وہ جو جوان تھے انہوں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی۔ وہ کیا آیت تھی کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے شخص اجتنبوا پرہیز کرو بدگمانی سے، ان شکوک سے پرہیز کرو، شکیات سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اثم، بعض جو بدگمانیاں ہیں جو تم کر رہے ہو یہ اثم ہے، یہ گناہ ہے۔ لہٰذا یہ جو بلخی تھا یہ گھبرا گیا، بلخی گھبرایا، اور وہ جو جوان تھا وہ بلخی کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، وہ جوان بلخی کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر بلخی دوبارہ جب اپنی نفس کی طرف دوبارہ پلٹا، اپنے باطن کی طرف، اس نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بدگمانی کی، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس جوان نے بغیر میرے کچھ کہے میرے ضمیر کا جواب مجھے دے دیا، یعنی وہ چیز جو میرے ضمیر میں چل رہی تھی، جو میرے دل میں چل رہی تھی، اس جوان نے اس کا مجھے جواب دے دیا۔ تو اس نے اپنے اندر ہی یہ سوچا کہ مجھے اس جوان سے معذرت کرنی چاہیے اور مجھے اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ لہٰذا ڈھونڈا، جب نہیں ملے وہ جوان تو ایک جگہ پہ جب وہ آگے وہ قافلہ بڑھا اسی موسم میں، تو کیا دیکھا کہ وہ جوان نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جوان نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی اور بلخی اس جوان کے پاس پہنچا تو دوبارہ ایک آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی ان جوان نے۔ یہ کون سی آیہ کریمہ ہے کہ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدى، میں معاف کرنے والا ہوں اس کو کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے اور ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جائے۔ دوبارہ ایک آیت کی تلاوت کری ان جوان نے۔ اب بلخی متحیر رہ گیا کہ یہ کون جوان ہے کہ اس نے 2 مرتبہ میرے باطن سے، جو میرے ضمیر کے اندر جو باتیں چل رہی تھی، جو میں اپنی نفس کے علاوہ کسی اور سے میں نے جو بات نہیں کی تھی، 2 دفعہ اس جوان نے ان باتوں کا قرآن کی آیت سے جواب دیا ہے۔ یہ کون جوان ہے؟ بلخی متحیر۔ یہ جوان جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک کنویں کے پاس یہ پہنچے، اور اس میں سے ایک کوزے کے ذریعے سے پانی نکالنا چاہا، وہ جو کوزہ تھا وہ کنویں میں گر گیا۔ جب کوزہ کنویں میں گرا تو اس جوان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنے لبوں کو حرکت دی۔ جیسے اپنے لبوں کو حرکت دی تو نہ جانے کیا کہا کہ جو پانی تھا یہ سطح سے اوپر آ گیا، یہ پانی سطح سے اوپر آ گیا، اور اس جوان نے پھر پانی پیا اور وضو کیا۔ تو بلخی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس جوان کی ان کرامات کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ کیا ممکن ہے آپ کے لیے کہ اس پانی میں سے بعض میرے لیے بھی پلا دیں، کچھ اس میں سے مجھے بھی دے دیں؟ تو امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام
کہ جو یہ جوان جس کو سمجھ رہا تھا یہ بلخی، یہ امام نے اس کوزے کو لیا اور بلخی کو ایک گھونٹ دیا. جیسے ہی ایک گھونٹ امام نے اس کو پلایا تو بلخی کہتا کیا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ اس کے بعد کئی دن تک میں سفر پہ رہا، مجھے کبھی پیاس نہیں لگی. یہ کرامات ہیں، یہ کرامات امام کاظم علیہ السلام ہیں. یوں ہی نہیں ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے بعض القاب میں سے کیا ہے، بعض القاب میں سے سب سے معروف جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ وہ باب الحوائج ہے. وہ باب الحوائج ہے کہ امام حاجتوں کا دروازہ ہے. امام حاجتوں کا دروازہ ہے. 3 لوگوں کے لیے لقب ملتا ہے، 3 لوگوں کے لیے لقب ملتا ہے کہ پہلے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کہ آپ کو باب الحوائج کے نام سے جانا جاتا ہے. دوسرے جناب علی اصغر علیہ السلام کہ آپ کو بھی باب الحوائج کے نام سے جانا جاتا ہے. اور تیسرے ہمارے اور آپ کے 7ویں امام کہ جن کی شہادت کے آستانے میں ہم سب ہیں، آپ کو بھی باب الحوائج کے نام سے جانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام جتنے بھی حاجت طلب لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ جن کی حاجتیں ہوتی ہیں، ان سب کی حاجت اس در سے ملتی ہے. لہٰذا اس در کا نام باب الحوائج ہے. یہ باب الحوائج کے نام سے مشہور ہے، باب الحوائج کے نام سے معروف ہیں. اور ایک بات اور بتاتے چلیں کہ جو بہت لطیف ہے، وہ یہ کہ کسی روایت میں نہیں آیا ہے، کسی روایت میں نہیں آیا ہے کہ امام کا ایک لقب باب الحوائج ہے. نہیں، بلکہ اتنا زیادہ یہ لوگوں کے بیچ میں معروف ہوئے ہیں. پہلے اہل بغداد اور اس کے بعد اہل عراق اور اس کے بعد اہل دنیا والآخرہ، جس طرح سے لوگوں نے جس شدت کے ساتھ دیکھا کہ ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، لہٰذا امام کو یہ لقب سے امام کو پکارنے لگے. اور یہ لقب صرف شیعوں کیا نہیں بلکہ اہل سنت حضرات کے یہاں بھی یہ لقب موجود ہے. ان کے بزرگ علماء سے روایت ہے کہ جو اس بغداد کے ہی رہنے والے تھے، ان سے روایت یہ ہے کہ جب بھی وہ لوگ توسل کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں توسل شرک ہے، لیکن ان کے جو بزرگ علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میری کوئی بہت سخت حاجت ہوتی تھی کہ جو میں پروردگار سے طلب کرتا تھا اور مجھے نہیں ملتی تھی، تو میں بغداد میں باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام کے در پہ جاتا تھا اور ان سے اپنی حاجت کو طلب کرتا تھا. میں ان سے اپنی حاجت کو طلب کرتا تھا. یہ ان کی لکھی ہوئی بات ہے، خود ان کی کتابوں میں موجود ہیں. یہ اہل سنت حضرات کے بزرگ علماء، یہ شافعی اور شافعی مسلک کے ماننے والے کئی علماء کی کتابوں میں نے یہ پایا ہے. تو یہ امام کا لقب ہے باب الحوائج. اور یہ جس طرح سے لوگوں کو جذب کرا ہے امام نے، وہ اس طرح سے جذب کیا، چاہے وہ اپنی زندگی کے بعد ہو یا چاہے اپنی حیات کے دوران. ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے، لیکن ایک واقعہ ضروری ہے بیان کرنا کہ جب ہارون لارشید جب وہ امام کے ساتھ ایک مرتبہ حج پہ گیا تو مسجد النبی کے پاس پہنچا، رسول اکرم کی خدمت میں سلام کیا، السلام علیک یا ابن العم. لیکن تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ میرا رسول سے کتنا زبردست رابطہ ہے. بس یہی وہ موقع تھا کہ امام کاظم علیہ السلام آگے بڑھے اور امام نے فرمایا السلام علیک یا ابا. اگر یہ تمہارے چچا زاد ہیں تو یہ میرے باپ ہیں، السلام علیک یا ابا، اے میرے والد آپ پہ سلام ہو. بس یہ وہ سلسلہ تھا کہ ہارون یہاں سے غضبناک ہوا اور یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ امام کاظم علیہ السلام کو جو زندان، آپ دیکھیے گا امام کے القاب میں سے ایک یہ ہے کہ السلام علی المعذب فی قعر السجون، وہ کہ جس کو اذیت دی گئی سجون میں، زندانوں میں، کیونکہ مختلف الگ زندانوں میں لے جا کے امام کو رکھا گیا اور ان کو اذیتیں دی گئیں. وہ یہیں سے شروع ہوا کہ جیسے ہی ہارون کی یہ بے عزتی ہوئی تو امام کو اس طرح سے زندہ میں رکھا گیا. اور آخر میں جب امام کے، کیونکہ بس 1 منٹ بچا ہے ہمارے پاس، جب امام کے ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا کب آپ باہر آئیے گا، کب آپ کے شیعہ ہم کو ملے، کب آپ کے شیعہ آپ کو دیکھ پائیں گے، تو مولا نے کیا فرمایا کہ فرج بہت نزدیک ہے، ان قریب تم پل بغداد کے پاس آ جانا، وہاں پہ تم مجھے پاؤ گے. بس تمام شیعیان پل بغداد کے پاس جمع ہو گئے. پھر کیا دیکھا کہ ایک
لاشا تھا کہ جس کو 4 لوگ حمل کیے تھے. ان لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ ہذا امام الرافضہ، کہ یہ رافضیوں کے امام کا لاشا ہے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار سے اس باب الحوائج کی بارگاہ میں ہم طلبگار ہیں کہ پروردگار متعال ہم تمام لوگوں کی، تمام مؤمنین و مؤمنات کی نیک حوائج کو امام کاظم علیہ السلام کے صدقے میں برآوردہ کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.